آج کی ویڈیو میں سورہ زلزال کو مکمل تجوید اور مخارج کے ساتھ سیکھیں گے۔ ویڈیو کو سیکھنے کی نیت سے شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر پسند آ جائے گا کچھ سیکھ لیں تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ چلیں جی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها۔ اذا زال ذا، سب سے پہلے زال کو آپ نے نرمی سے ادا کرنا ہے۔ زال اور زا میں کیا فرق ہوتا ہے؟ زال نرمی والا حروف ہے اور زا سیٹی والا حروف ہے۔ زال کی ادائیگی کرتے ہوئے آپ نے وسل ساؤنڈ کو ہرگز پروڈیوس نہیں کرنا، اور زا کی ادائیگی کرتے ہوئے یہ والی آواز نکلنی چاہیے، یعنی سیٹی کی آواز آنی چاہیے۔ اذا زلزلت الارض، یہاں پر دیکھیں ارض، را جو ہے ساکن ہے لیکن اس سے پہلے زبر ہے، تو یہ ٹھیک یعنی موٹی ادا ہوگی، پر ادا ہوگی۔ ضاد بھی موٹا حروف ہے، یہ بھی موٹا ادا ہوگا، ٹھیک ہے۔ ارض زلزالہا، زلزالہا۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ، خو بھی موٹا حروف ہے، را بھی موٹا حروف ہے۔ یہاں پہ الف کو خو کے ساتھ ملائیں گے۔ الف جو ہے یہاں پر حمزہ اس کو کہیں گے، الف تب ہوتا ہے جب وہ خالی ہوتا ہے، جب بھی الف پہ کوئی حرکت یا نشانی آ جاتی ہے تو وہ حمزہ کہلاتا ہے۔ تو یہاں پر حمزہ جو ہے سینے والے حصے سے یعنی حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوگا۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ، را بھی موٹا ہے، زا بھی موٹا ہے، ٹھیک ہے۔ أَثْقَالَهَا، سا یہاں پر نرمی والا ہے۔ سا کی ادائیگی کیسے ہوتی ہے؟ زبان کو آپ نے باہر نکال کے اوپر والے دانتوں سے ٹچ کرنا ہوتا ہے۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، قوف یہاں پر موٹا حروف ہے، قوف کے بعد الف ہے، ٹھیک ہے۔ جب بھی الف ہوتا ہے، ویسے تو الف باریک لیٹر ہے، لیکن جب بھی الف جو ہے کسی بھی موٹے حروف کے ساتھ آتا ہے تو اس کو ہم موٹا ادا کرتے ہیں۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ، نون ساکن ہے، یہاں پر گننا کیوں کر رہے ہیں؟ نون کو ہم چھپا بھی رہے ہیں گننے کے ساتھ، کیونکہ یہاں پر نون کے بعد سین ہے۔ جب بھی نون ساکن کے بعد سین آتی ہے تو وہاں پر اکفا کرتے ہیں۔ اکفا کا مطلب ہوتا ہے چھپانا۔ کس کو چھپائیں گے؟ نون ساکن کو۔ تو یہاں پر گننے کے ساتھ نون کو ہم نے چھپانا بھی ہے، ہم انسان نہیں پڑھ سکتے، یہاں پر ہم نے پڑھنا ہے انسان۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، حالف زبر ہا کو ایک سیکنڈ کھینچ کے پڑھیں گے کیونکہ یہاں پر ہم وقف کر رہے ہیں۔ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، یا و زبر یو، ٹھیک ہے۔ واو ساکن یہاں پر کیا ہے؟ واو ساکن سے پہلے جب بھی زبر آتی ہے تو اس کو ہم نے حروف لین میں ادا کرنا ہوتا ہے۔ حروف لین کیا ہوتے ہیں؟ یا اور واو۔ جب بھی یا ساکن اور واو ساکن سے پہلے زبر آتی ہے تو وہ حروف لین میں آتے ہیں۔ اس کو ہم نے کیسے ادا کرنا ہے؟ یا واو زبر یو، ٹھیک ہے۔ یومئذ، اگین یہاں پر اکفا ہے۔ یومئذ تحدث اخبارها، زال دو زیر یعنی یہاں پر نون ساکن یا تنوین کا قاعدہ آتا ہے۔ نون کو یہاں پر چھپا کے یعنی تنوین کو یہاں پر چھپا کے پڑھیں گے۔ ہا کو حلق کے درمیان سے ادا کر کے دال کے ساتھ ادا کریں گے کیونکہ دال پہ یہاں پر شد ہے۔ جب بھی کسی حروف پہ شد آتی ہے تو اس کو ہم دو دفعہ ادا کرتے ہیں، ایک اپنی حرکت کے ساتھ، ایک پیچھے والی حرکت کے ساتھ ملا کے۔ یومئذ تحدث اخبارها، خو یہاں پر موٹا ہے، ٹھیک ہے، یہ حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوگا۔ را بھی یہاں پر موٹا ہے، اس کے علاوہ حالف زبر ہا، ہا جو ہے حلق کے نیچے والے حصے سے ہے، ایک جو ہے بیچ والے حصے سے ادا ہوتی ہے، ایک نیچے والے حصے سے۔ یہ ہا ہاتھی والی ہے جو حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتی ہے۔ یومئذ تحدث اخبارها بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، یہاں پر دیکھیں بے ان، نون پہ شد ہے، جب بھی نون شد کے ساتھ آتا ہے تو وہاں پر ہم نے لازماً گننا کرنا ہے۔ بے ان، گننا یعنی نا کے بعد سے ادا کر کے ایک سیکنڈ کھینچ کے پڑھنا ہے۔ بے ان ربک اوحی لہا، الف واو زبر او، ٹھیک ہے، یہ بھی حروف لین میں آتا ہے، الف واو زبر او نہیں ہے، او ہے۔ یہ جو ہا کھڑی زبر ہا ہے وہ حلق کے درمیان سے ادا ہوگی، یا کو یہاں پر ہم نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہاں پر کوئی نشانی نہیں ہے۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ،
یہاں پر دیکھیں زال کے بعد یا شد والا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر ادغام گننے والا ہوگا. یہاں پر ہم نے کیسے پڑھنا ہے؟ یومئذ یس، زال کو یا کے ساتھ ملا کے گننا بھی کریں گے تو یہ ہوگا ادغام گننے والا. را کو نون کے ساتھ ملا کے ہم نے یہاں پر بھی گننا کرنا ہے. یومئذ یصدر الناس. اچھا اس کے بعد یہ جو ہے اشتاتا لیروا، تا دو زبر ہے، اس کے بعد لام پہ شد ہے، تو ہم نے یہاں پر دو زبر کو ادا نہیں کرنا بلکہ ادغام کرنا ہے بغیر گننے والا. گننا نہیں ہوگا تو نون کی آواز نہیں آئے گی، ڈائریکٹ تا کو لام کے ساتھ ملا کے ادا کریں گے. کیسے پڑھیں گے؟ اشتاتا لیروا، ٹھیک ہے. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم. الف اور عین میں واضح فرق رکھنا ہے. الف حلق کے نیچے والے سے ادا کریں گے، عین حلق کے درمیان سے ادا کریں گے. اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. اچھا یہاں پر بھی فمن يعمل، یہاں پر کون سا والا ہے؟ ادغام ہے گننے والا، ٹھیک ہے. میم نون کو یا کے ساتھ ملا کے گننا کریں گے. فمن يعمل، یا کو عین کے ساتھ ملا کے حلق کے بیچ والے حصے سے عین کو ادا کریں گے. مثقال ذرة خيرا يره. اچھا یہاں پر دیکھیں ہا الٹا پیش ہے. جب بھی ہا الٹا پیش پہ ہم وقف کرتے ہیں تو ہا کو ہم نے ہا ساکن میں کنورٹ کرنا ہے، الٹے پیش کو ہم نے ہا ساکن میں کنورٹ کرنا ہے یہاں پہ. تو یہ ہو جائے گا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. خَيْرًا يَرَهُ، یہاں پہ ہم گننا کر رہے ہیں ادغام والا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرۃ شرًا، یہاں پر میں کیوں پڑھ رہی ہوں؟ کیونکہ یہاں پر ہم اکفا کر رہے ہیں، تا دو زیر کے ساتھ شین ہے، تو جب بھی یہاں پر شین آئے گا تب بھی ہم یہاں پر نون کو چھپا کے پڑھنا ہے. شرًا یرہ. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. آئی ہوپ کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. اگر ایسا ہے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.